اور ان کی جو علمی استعداد ہے وہ اسی کے مرون منت ہے، اسی کے توسل سے ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا ہوا، بسم اللہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پہ لکھی ہوئی ہے اور ان کے ہونٹوں پہ لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سور قابو میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ لکھنے کا حکم آیا تھا آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے 19 حروف ہیں، اور ہر حرف کی فضیلت یہ ہے کہ جہنم کے 19 دروازے ہیں۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس پر وہ 19 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ہی ہے جیسے رب کی زبان سے کن فیکون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس پہ ایک خاص نظر رحمت کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس کی مداومت کرتا ہے اس کے ایمان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے کسی بھی کام میں شیطان خلل نہیں ڈال سکتا۔ اسم اعظم کہلاتا ہے، یہ اس کے بارے میں ہے یہ کہ اسم اعظم ہے، یہ عارفین کے لیے اس کو اسم اعظم کہا گیا ہے کہ جب وہ کوئی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں کسی کام کے لیے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ بے شمار بزرگوں کی ولایتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ قائم ہیں۔ خاتم سلیمانی جو تھی اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کندہ تھا، جس کی برکت کی وجہ سے جن و شیاطین آپ کے مسخر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے لوہے کو اٹھاتے تھے وہ موم ہو جاتا تھا، اور جب آپ پہاڑ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے قدم رکھتے تھے تو پہاڑ نیچے ہو جاتا تھا، آپ کے لیے سمٹ جاتا تھا۔ تو جو انبیاء علیہ السلام کے بھی کام آئی ہے اور وہ اس پر عامل ہیں، تو ولی اللہ کی کیا بات ہے پھر اس میں۔ فوائد بے حد ہیں اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے۔ ایک بڑے اسرار میں سے یہ بات ہے کہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اور جو اس کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سر کون ہے؟ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے فرمایا کہ وہ علی بابا،
انا مدینۃ العلم و علی، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کی کنجی جو ہے وہ با ہے. اور با کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بشر کامل کی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کو با سے شروع نہ کرتا تو یہ انسانوں کی اور کسی مخلوق کی سمجھ میں آنے والا تھا ہی نہیں. یہ کلام اس کی برکت سے سمجھ میں آیا ہے قرآن. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فوائد ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمام امراض ظاہری و باطنی جو جسمانی ہو یا روحانی ہو، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اس کے لیے تو اللہ ان سے نجات دیتا ہے. اب تعداد میں الگ الگ مقرر کیے ہیں. اب چونکہ تعداد مشاہدے سے ہیں کہ جس کو جو مشاہدہ ہوا جیسا ہوا اس نے اس پر ویسے ہی عمل کیا. بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ بڑا آسان اور سہل وظیفہ ہے. اس کو کرنا چاہیے. کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی جو پوری وہ ہے وہ 2 اسما میں ہے. برکت جو الرحمن الرحیم اس کے اسم ہے، اور وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. تو لہذا ان اسما کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تمام اسما میں سب سے زیادہ پسندیدہ اسما یہی ہیں اس کے، رحمان الرحیم. اور رحمان الرحیم کی بھی بڑی ایک لاجک ہے یہ کہ ایک اسم دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے. یعنی کہ رحمان دنیا کے لیے بہترین ہے، دنیاوی مقاصد کے لیے، اور رحیم آخرت کے لیے یعنی کہ روحانی معاملات کے لیے. رحیم کے بارے میں یہ ہے کہ اس اسما کی یہ قوت ہے کہ یہ روح کو بیدار کرتا ہے. اس میں کشف الارواح بہت ہے. باطنی معاملات کو کھولنے کے لیے اسم رحیم بڑا کمال رکھتا ہے. اور بزرگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مہربانی اور آخرت میں اس کا رحم چاہیے. تو لہذا دنیا میں رحمان کے لیے اور آخرت میں رحیم. اور بھی بےحد فضیلتیں ہیں اس کی کہ انسان کہتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جب بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 19 جلدیں بھر دی تھی آپ نے. 19 جلدوں میں اس کی تفسیر کی تھی آپ نے. ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک جلد جو ہے وہ 1900 صفحات پر مشتمل تھی. تو کتنی تعریف لکھی ہوگی انہوں نے اس کے لیے. لہٰذا بسم اللہ کی بڑی برکت ہے. اسی لیے حکم ہے کہ مسلمان کو کہ وہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم